رات کلام اللہ کے چھٹے پارے کی تلاوت کی گئی۔ اس کا آغاز اللہ رب العزت نے کچھ اس انداز میں کیا ہے، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، بری آواز کو بلند کرنا اس کو اللہ رب العزت پسند نہیں کرتے، الا من ظلم، مگر وہ شخص جس پر ظلم کیا گیا ہو۔ ایک ہے اچھی بات، اس کو بلند آواز سے کرنا، یہ الگ مسئلہ ہے، یہ ٹھیک ہے، اس کو اللہ نے ناپسندیدہ نہیں کہا۔ اور جو بری بات ہے اس کو بلند آواز سے کرنا، جس طرح اس آواز کو گدھے کی آواز سے بھی تشبیہ دی گئی ہے، اس آواز کو بلند آواز سے کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسلام کے اندر اس کا مطلب اور مفہوم کہ انسان جو ہے اس کے اوپر ظلم ہوتا ہے، ظلم جب انسان کے اوپر ہوتا ہے وہ اپنی آواز کو بلند کرتا ہے تاکہ جو اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اس کا ازالہ ہو سکے، اس کی کوئی مدد کر سکے، اس لیے وہ اپنی آواز کو بلند کرتا ہے۔ اس انداز کے اندر آواز کو بلند کرنے کی اجازت موجود ہے، لیکن ایسی جگہیں جہاں پہ اس کی کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہے اور جو اس کے اوپر ظلم ہوا ہے اس کا ازالہ کرنے والا بھی نہیں ہے، تو وہاں پہ وہ اپنی آواز کو بلند کرتا ہے، تو وہاں پہ اس کا آواز بلند کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ انسان کے اوپر ظلم ہوا، انسان کے اندر دنیا میں بہت سارے معاملات انسان کے ساتھ ہوتے ہیں اور انسان ان معاملات کو ایسے انسانوں کے سامنے بیان کرتا ہے جو اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اب میرا مسئلہ ہے، میرا گھر کا مسئلہ ہے، میں کسی ایسے انسان کے ساتھ وہ شیئر کرتا ہوں جو اس کا حل بتا سکتا ہے، جو اس کا حل بتا سکتا ہے، یا وہ مل جل کر کے اس مسئلے کا حل اس کے پاس موجود ہے، وہ سلو کروا سکتا ہے، یعنی اس کے پاس وہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اس کے پاس اس کا کوئی نہ کوئی حل ہوگا۔ انسان اس کے سامنے جائے، جیسا کہ حکمران ہوتا ہے، کوئی امیر ہوتا ہے، کوئی عالم ہوتا ہے، انسان اس کے پاس جا کر کے بات کرتا ہے، وہاں بات کرنے کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن انسان اپنی باتیں وہاں بیان کر جاتا ہے، اپنے مسائل، گھریلو مسائل ہوں یا دوسرے ہوں، جہاں پہ اس کو پتا ہے کہ یہاں بیان کرنے کا فائدہ کوئی نہیں، نقصان تو ہو سکتا ہے، یہاں بیان کرنے کا فائدہ نہیں، نقصان ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات اس انداز کے اندر نقصان ہوتے بھی ہیں۔ انسان اپنی ہی راز کی باتیں جو وہ اپنے پاس نہیں رکھتا ایسے ہی لوگوں کو بتاتا ہے اور بلند آواز سے بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس چیز کو اللہ رب العزت نے پسند نہیں کیا۔ اسی انداز کے اندر اس پارے کے اندر اللہ رب العزت نے عیسائیوں کا وہ دعویٰ بیان فرمایا ہے جو ان کا دعویٰ تھا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں کا جو دعویٰ تھا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا دیا ہے، اللہ رب العزت نے اس چیز کا رد کیا ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، نہ تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے اور نہ اسے سولی پہ چڑھایا ہے، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن ان کو شبہ کے اندر ڈال دیا گیا ہے، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ نے اسے اٹھا لیا ہے، بل رفعه اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، اس لیے کہ اللہ غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا ہے، یعنی ان کے اوپر موت واقعہ نہیں ہوئی۔ صحیح مسلم کے اندر پیارا نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قسم کھا کر کے اللہ کی قسم ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت کے اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ عادل حکمران کی حیثیت سے دنیا میں دوبارہ آئیں گے، عادل
حکمران کی حیثیت سے عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ آئیں گے اور پھر وہ آ کر کے جو ہے وہ صلیب کو ختم کریں گے، خنزیر کا خاتمہ کریں گے، قتل کریں گے، جزیہ کو ختم کریں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری باتیں بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس دور کے اندر مال کی اتنی فراوانی ہو جائے گی، اگر کوئی مال کسی کو دینا بھی چاہے گا تو اس سے وہ مال کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کوئی مال لینے کے لیے، صدقہ خیرات لینے کے لیے کوئی اس وقت تیار نہیں ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت نے یعنی اس چیز کا رد کیا ہے یہودیوں کے اس دعوے کا کہ ایسا نہیں ہے۔ اسی انداز کے اندر میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس پارے کے اندر دین کے اندر غلو کرنا، اس چیز کی اجازت نہیں دی کہ انسان دین کے اندر غلو کرتا ہے۔ فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، دین کے اندر غلو نہ کرو، جس طرح کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے کے اندر غلو کیا، یعنی حد سے بڑھ گئے۔ انسان کسی کو بھی حد سے نہیں بڑھا سکتا، ایک حد اسلام نے ہر معاملے کے اوپر قائم کر دی ہے۔ اب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل آپ کے جو اللہ رب العزت نے بیان کیے ہیں وہ کم نہیں ہیں، آپ کی جو فضیلت، آپ کو جو مرتبہ، آپ کو جو مقام اللہ رب العزت نے دے دیا ہے اس کو کوئی کم نہیں کر سکتا۔ لیکن آج کے انسان اگر اپنی زبان سے ان کو بڑھانا چاہتا ہے تو وہ بڑھا بھی نہیں سکتا، لیکن آج کے انسان یہ محبت کے اندر کوشش کرتے ہیں اور غلو کرتے ہیں، جس طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر عیسائیوں نے غلو کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے کہا یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، دین کے معاملے کے اندر غلو نہ کرو، آگے نہ بڑھو، حدیں ہیں، حدوں سے تجاوز کرنے کی کوشش نہ کرو۔ یہ اللہ رب العزت نے حدیں جو قائم کی ہیں، اسی انداز کے اندر میرے محترم بھائیوں اللہ رب العزت نے اس پارے کے اندر دعوت دی ہے عام انسانیت کو، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا فاما الذین آمنوا باللہ واعتصموا بہ فسیدخلہم فی رحمت من وفضل ویہدیہم الیہ صراطا مستقیما۔ اللہ کہتے ہیں لوگوں تمہارے پاس واضح دلیل قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے رب کے طرف سے آ چکی ہے، وانزلنا الیکم نورا مبینا، ہم نے واضح روشن جو ہے وہ ہدایت آپ کے اوپر نازل کر دی ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، جو لوگ ایمان لے آتے ہیں اور اس دین کو، ان احکامات کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں، فرمایا فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ، اللہ ان قریب ان کو اپنی رحمت میں داخل کر دے گا، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ ان لوگوں کو جو ان احکامات کو مضبوطی سے پکڑنے والے ہیں ان کو صراط مستقیم پہ گامزن کر دے گا۔ اسی انداز کے اندر اس پارے کے اندر یہ جو سورۃ النساء تھی اس کا اختتام ہوتا ہے، اور اس کے آگے سورۃ المائدہ اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے آغاز کے اندر ہی اللہ رب العزت نے عہد و پیمان کو پورا کرنے کا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، عہد و پیمان کو پورا کرنا، اس موضوع پہ ہم کل بھی بات کر چکے ہیں۔ اسی انداز کے اندر اللہ رب العزت نے اس صورت مبارکہ کے اندر جو ہم ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کن چیزوں میں تعاون کرنا ہے اس کا ذکر اللہ رب العزت نے کیا ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کاموں میں، نافرمانی کے کاموں میں کسی کی مدد تعاون نہیں کرنا۔ کن کاموں میں کرنا ہے؟ نیکی کے کاموں میں کرنا ہے، شریعت اسلامیہ کے مطابق جو کام ہے ان کے اندر دوسروں کی مدد کرنی ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ، فرمایا اللہ سے ڈر جاؤ، گناہ کے کاموں میں کسی کی مدد تعاون نہ کیا کرو، نیکی کے کاموں میں کیا کرو۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا، یعنی نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا، ایک دوسرے کے مددگار بننا، جس طرح کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا مددگار اور معاون ہوتا ہے۔ میں اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ شدید العقاب، اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اسی انداز کے اندر میرے محترم بھائیوں
وہ چیزیں جن کو اللہ رب العزت نے حرام کیا ہے۔ اب عام کلیہ قاعدہ کیا ہے؟ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم۔ اللہ کہتے ہیں جو جانور تمہیں نظر آتے ہیں ان کا ہم گوشت کھاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ گوشت کھاتے ہیں۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، یہ سارے کے سارے جانور تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں، ہاں جن کے حرام ہونے کی دلیل قرآن کے اندر موجود ہو یا پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے موجود ہو۔ تو اللہ نے اس آیت کے اندر جو سورۃ المائدہ کی 3 نمبر آیت ہے اس کے اندر چند حرام کردہ چیزوں کا تذکرہ کیا، فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، اللہ رب العزت نے حرام کر دیا ہے تم پر مردار والمیتہ والدم اور خون ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت وما اہل لغیر اللہ بھی، اور ہر وہ چیز جس کو غیر اللہ کے نام جس کے اوپر غیر اللہ کا نام پکار دیا گیا ہو، یعنی ہم ذبح کرتے ہیں کسی چیز کو بسم اللہ اللہ اکبر اللہ کا نام لے کر، اب اللہ کے نام کے علاوہ اس کے اوپر کسی اور کا نام لیا جاتا ہے ذبح کے وقت، جب اس جانور کو کسی اور کے نام پہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بلکہ اسلام تو یہاں تک کہتا ہے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک حلال جانور کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے ذبح کیا جاتا ہے لیکن اس کو کسی دربار یا ایسی جگہ پہ لے جا کر کے جو شرک کا اڈا ہے وہاں جا کر کے اس کو ذبح کیا جاتا ہے، تو یہ بھی وما اہل لغیر اللہ کے اندر آتا ہے، کیونکہ اس کو اس نام سے پکارا گیا ہے، اس کو اس دربار کا اس پیر کا نام دے دیا گیا ہے، اس لیے ذبح کرتے ہوئے اگر نام اللہ کا بھی لیا گیا ہے لیکن اس کو پکارا اس کے نام سے کیا تھا، اس لیے وہ بھی اسی کے اندر آتا ہے وما احل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم۔ اب حلال جانور ہوتا ہے اس کے گلے پہ ہم چھری چلاتے ہیں، اس کا گوشت کھاتے ہیں، وہ ہمارے لیے حلال ہے، لیکن یہی جانور اگر گلا گھٹنے سے مر جاتا ہے، چوٹ لگنے سے مر جاتا ہے، کہیں سے گر کر کے مر جاتا ہے، اسی انداز میں ایک جانور دوسرے جانوروں کو مارتے ہیں وہ سینگ لگنے سے مر جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلکہ قرآن کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایک درندہ جانور جو ہے وہ دوسرے کو مار دیتا ہے۔ اگر اس انداز کے اندر ایک حلال جانور مر جاتا ہے، وہ ہے حلال، سینگ لگنے سے مر گیا، گر کے مر گیا، کسی نے سینگ مار دیا وہ مر گیا، چوٹ لگنے سے مر گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر بھی یہاں یہی بات کہی ہے والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم۔ ہاں کوئی جانور گرا ہے، اس کو چوٹ لگی ہے، اس کو کسی جانور نے جو ہے حملہ کر کے اس کے اوپر اس کو زخمی کیا ہے یا اس کو سینگ لگ چکا ہے، پتہ اس نے مر جانا ہے، اس سے پہلے آپ کیا کرتے ہو؟ اس کو پکڑتے اسے ذبح کر لیتے ہو، الا ما ذبح، مگر وہ ان میں سے جس کو تم ذبح کر لیتے ہو وہ تمہارے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذلکم فسق اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین اسلام جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، دین کے اندر ذرہ برابر بھی میرے محترم بھائیوں کمی زیادتی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ عمل بہت ہی اچھا ہے، جس طرح اس کو ہم نام دیتے ہیں بدعت حسنہ، بدعت بھی ہوئی اچھی بھی ہوئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم، دین کی تکمیل جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہو چکی، اور ہمیں ایمان، ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو دین مکمل ہوا، ہمارے نبی نے ایک بات بھی ذرہ برابر بھی اس میں سے اپنے پاس چھپا کے نہیں رکھی، پورے کا پورا دین
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پہنچا دیا، اور وہ دین آج ہمارے پاس موجود ہے۔ آج اچھی چیز وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، جو قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے بتلائی ہے۔ اس کے علاوہ جتنی مرضی وہ بات ہمیں اچھی لگتی ہو، وہ اچھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہا جاتا ہے نا، دین وہی ہے جو اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے آسمان سے نازل کیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا دیا ہے۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، ایک یہودی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا اے عمر، تمہارے قرآن کے اندر ایک ایسی آیت مبارکہ موجود ہے، ایک ایسی آیت نازل ہوئی ہے، اگر وہ ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا دیتے۔ دین کی تکمیل پہلے کسی قوم پہ ہوئی ہے، پہلے کسی امت پہ ہوئی ہے، پہلے کسی نبی پیغمبر پہ ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی۔ یہ دین کی تکمیل جناب محمد، یہ امت محمدیہ کے اوپر ہوئی ہے، لیکن امت محمدیہ بھی اس پہ خوش نہیں ہے۔ امت محمدیہ کہتی ہے نہیں نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نیکی کا کام رہ گیا، یہ ہم بتلا رہے ہیں۔ آج کے علماء نے ان کو ایجاد کر لیا ہے، اور کتنے ہی کام ہمارے دین اسلام کے اندر آج کے علماء نے ایجاد کر کے دین کے اندر شامل کر لیے ہیں۔ اور جب تقریر کی جاتی ہے، ان دنوں کے وہ ایام آتے ہیں، پھر تقریروں کے اندر کیا کہا جاتا ہے؟ لوگوں کو اس انداز میں گمراہ کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ اصل دین ہے۔ یہ کیا ہے؟ اصل دین ہے بدعت، ہے دین کے اندر اضافہ، اور اس کو اصل دین بنا دیا گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وہ یہودی کیا کہتا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اگر یہ حکم، یہ آیت ہم پر نازل ہوتی، ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے سائل، سوال کرنے والے، اب پوچھنے والے اور یہ کہنے والے کہ ہم اس کو عید کا دن بنا لیتے، مجھے پورا علم ہے کہ یہ آیت کس دن نازل ہوئی اور کس جگہ پہ نازل ہوئی۔ ہمارا تو وہ ڈبل عید کا دن ہے، وہ جمعہ کا دن تھا اور حج کا دن تھا، ہمارا وہ ڈبل دین عید کا دن ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس لیے میرے محترم بھائیوں، کوئی بھی بات کرتا ہے، کوئی بھی عالم ہے، کوئی بھی مفتی ہے، آپ کا حق، آپ کو اللہ نے حق دیا ہے۔ آپ پوچھیں کہ فلاں جگہ سے تو میں نے اس طرح مسئلہ سنا ہے، آپ نے ادب کے ساتھ کہ آپ نے اس انداز میں بیان کیا ہے، اس کی کوئی دلیل ہے؟ اگر آپ کو دلیل ملتی ہے اور وہ دلیل صحیح ہے، اس پہ عمل کیجئے۔ وہ کرنے والا کوئی بھی ہے، وہ کرنے والا بات کوئی بھی ہے۔ اب شیطان نے بات کہی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات سچی کر گیا۔ بات سچی انسان کوئی بھی کر سکتا ہے۔ جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، یاد رکھیے وہ بھی اچھی باتیں کر کر کے درمیان میں اپنا جو منہج ہوتا ہے، ان کا عقیدہ ہوتا ہے، اس کو درمیان میں وہ ڈال دیتے ہیں۔ اس انداز کے اندر دنیا کے اندر بہت سارے لوگ موجود ہیں کہ یہ تو بڑی اچھی باتیں کرتا ہے۔ اسی طرح سورۃ المائدہ کے اندر میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العزت نے وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، تیمم کا طریقہ بیان فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو کیا کیا کرو؟ وضو کیا کرو، کیونکہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہے۔ اب وضو کے لیے اللہ رب العزت نے 4 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھو لو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو دھو لو، الی المرافق، کوہنیوں سمیت، وامسحوا برؤوسکم، اپنے سر کا مسح کر لو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ ٹھیک ہے، اب وضو کر کے کس نے دکھایا؟ ہمارے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ انسان جاتا ہے، جا کر کے جس طرح اللہ نے کہا ہے اپنے چہرے کو دھو لو، سیدھا ہی چہرہ دھونا شروع کر دیتا ہے، اس کا وضو ہو جاتا ہے۔ نہ تو اس نے نیت کی، نہ اس نے بسم اللہ پڑھی، نہ اس نے ہاتھ دھوئے، نہ اس نے کرلی کی، نہ اس میں ناک میں پانی ڈالا۔ اب یہ چیزیں یعنی ایک اللہ رب العزت نے احکامات حکم دے دیا، وہ مکمل طریقہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مل
ملتا ہے۔ ہم نے کیا کیا کہ چند چیزوں کو فرائض میں ڈال دیا اور چند چیزوں کو نوافل میں ڈال دیا، چند چیزوں کو سنتوں میں ڈال دیا۔ ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ جو حکم اللہ کی طرف سے آیا ہے وہ بھی فرض ہے، جو پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا وہ بھی فرض ہے۔ اب کچھ چیزوں کو حرام کر دیا، ہم پیچھے بات کر رہے تھے اللہ رب العزت نے، اور کچھ چیزوں کو حرام کر دیا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جو حدیث کے اندر آ گیا اس کو بھی ہم اسی طرح تسلیم کرتے ہیں۔ اب ایک بار بھی اللہ کے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو اس انداز میں کیا ہو جن 4 چیزوں کو ہم وضو کے فرائض میں شامل کرتے ہیں، صرف وہ 4 کام کیے ہیں اور وضو مکمل ہو گیا ہو، ایک بار بھی ایسا نہیں کیا۔ جب دوسرے کام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار ہر وضو کے ساتھ کیے ہیں، نیت کی ہے، بلکہ مسواک کے ساتھ اس کا آغاز کیا، مسواک کی ہے، اس کے بعد نیت کی ہے، پھر فرمایا لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، جو وضو سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کا وضو نہیں ہے۔ اس حدیث کے اندر کچھ کمزوری بھی ہے، اگر انسان بھول جائے تو وضو ہو جاتا ہے، لیکن بسم اللہ سے اس کا آغاز کرنا چاہیے۔ بسم اللہ کے بعد انسان اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے، ہاتھ کس انداز میں دھونے ہیں، انگلیوں کا خلال کس انداز میں کرنا ہے، ناخنوں کا خلال کس انداز میں کرنا ہے۔ فرمایا وضو کے اعضاء میں سے ناخن برابر بھی جگہ خشک رہ جاتی ہے تو اس کا وضو نہیں ہے۔ تو اس انداز کے اندر یہ طریقے سارے کس نے سکھائے ہیں؟ ہاتھوں کو اچھے انداز میں دھونا، پھر کرلی کرنا اور منہ کے اندر اچھے انداز میں پانی کو ڈالنا اور انگلی کے ساتھ اس کی اچھی انداز میں صفائی کرنا، پھر ناک میں پانی چڑھانا، یہ کس ہاتھ سے؟ دائیں ہاتھ سے ہی، اور بائیں ہاتھ سے اس کو اچھے انداز میں صاف کرنا، پانی لگانا نہیں بلکہ چڑھانا، لگانا اور چڑھانے میں فرق ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث، پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بہترین طریقہ ہے منہ میں اور ناک میں پانی ڈالنے کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلو لیتے، جو طریقہ ہم استعمال کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جو بہتر طریقہ ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلو لیتے، آدھا چلو منہ میں ڈال لیتے اور وہی بچا ہوا آدھا ناک میں ڈال دیتے۔ اس انداز میں 3 چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں چیزوں کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ یعنی اس سے یہ بات واضح ہے کہ ناک کے اندر پانی دائیں ہاتھ سے ڈالنا ہے، بائیں سے نہیں۔ بعض ساتھی بائیں سے ڈال رہے ہوتے ہیں، ہاں ناک کی صفائی جو ہے وہ اپنے بائیں ہاتھ سے کرنی ہے۔ ناک کی صفائی یعنی ناک کو پانی لگانا نہیں ہے بلکہ استنشاق، اس کے اندر مبالغہ کرنا ہے، پانی چڑھانا ہے۔ ہاں وضو کی حالت کے اندر اس کا تھوڑا سا احتیاط بتلایا گیا ہے، جس طرح وضو کرتے ہوئے آگے پانی کو نہیں لے کے جانا منہ کے اندر، اس طرح ناک کے اندر بھی اس کی احتیاط بتلائی گئی ہے۔ اسی انداز کے اندر جب ہم منہ میں اور ناک میں پانی ڈال لیتے ہیں اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، پھر ہم اپنے چہرے کو دھوتے ہیں۔ چہرہ دھوتے ہوئے خیال کرنا چاہیے یہ ہمارا مکمل چہرہ جو ہے وہ اچھے انداز کے اندر مل کر، انسان ایک بار بھی دھو سکتا ہے ان اعضاء کو، 2 بار بھی دھو سکتا ہے، 3 بار بھی دھو سکتا ہے۔ 3 ایک حد اسلام نے قائم کر دی، اس سے آگے نہیں بڑھنا، اس سے زیادہ پانی ضائع نہیں کرنا وضو کرتے ہوئے۔ 3 بار اپنا چہرہ مل کر کے انسان جو ہے وہ دھوتا ہے۔ اس کے بعد کیا کرتا ہے؟ اپنا دایاں بازو، انسان یہ کوہنی ہے، کوہنی کا نیچے والا حصہ عموماً خشک رہ جاتا ہے جب انسان جلدی سے وضو کرتا ہے، اوپر سے ایسے کر لیا مل لیا، لیکن نیچے والا حصہ جب تک ملا نہ جائے تو یہ خشک رہ جاتا ہے، اور فرمایا جس کا یہ حصہ خشک رہ گیا اس کا وضو نہیں ہے۔ تو انسان کو نیچے سے بھی اچھے انداز میں مل کے دھونا ہے، اچھے انداز میں دھونا ہے، پانی 1 بار استعمال کر لیں، 2 بار کر لیں، 3 بار کر لیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ دایاں پھر بایاں، اس کے بعد مسح۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، مسح کرنا ہے سر کا۔ اب ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کیا کیا؟ چوتھائی سر کے مسح کو فرض کر دیا، چوتھائی سر کا مسح، چوتھے حصے کا مسح۔ وہ کہاں سے لیا مسئلہ؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے اوپر امامہ ہوا کرتا تھا اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتارے بغیر ہی وضو کر لیتے، کوئی شک نہیں، حدیث ٹھیک ہے، کون اس کا انکار کرے گا؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ انسان کا سر ننگا ہے تو انسان مکمل یعنی امامے کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا ہاتھ لگا کے بند نہیں کر دیا، بلکہ امامے کے اوپر سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے گدی تک چلے گئے، پیچھے
गुद्दी तक, गर्दन तक अपने हाथों को ले गए और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों को उसी जगह से वापस वहां लेके आए जहां से इसको शुरू किया था। और वाज़ेह अल्फाज हदीस के अंदर मौजूद हैं कि जहां से इंसान मसे को शुरू करता है, इनको पीछे ले जाए और पीछे से फिर आगे लेके आए। ये उंगलियां मिलाकर इंसान ये पीछे ले जाए और पीछे से आगे लेके आए। अगर इंसान के सर के ऊपर अमामा है, उसको खोलने की जरूरत नहीं है, इंसान उसी के ऊपर मसा कर सकता है। बहुत ही हदीस हमारे लिए वाज़ेह है। अगर इंसान का सर नंगा है तो उसी अंदाज में ये ऊपर से बाल जिन्होंने कंघी वगैरह की होती है, फिर ना ऊपर से ऐसे ही हाथ गुजार देते हैं, साथ नहीं लगाते बाल खराब ना हो जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि मुकम्मल अपने बालों को हरकत देते हुए इंसान पीछे ले जाए। मुकम्मल यहाँ पीछे ले गया है और यहाँ से पीछे से फिर आगे दोबारा उसी जगह पे लेके आए जहाँ से इसको शुरू करता है। तो ये मसा है। और इसके बाद कानों का मसा करना है। ये हमारी उंगली है शहादत वाली, दाएं हाथ की और बाएं हाथ की, इनको मुकम्मल कानों के अंदर वाले सुराख में दाखिल कर देना है। अंदर वाले सुराख में दाखिल करने के बाद ये अल्लाह ने रास्ते बनाए हैं, इन रास्तों से इसको घुमाना है। ये घुमाते घुमाते ये यहाँ आखिर वाली यहाँ पे ले आना है, जहाँ औरतें ये कांटे वगैरह पहनती हैं, यहाँ इस जगह पे ले आना है। इस जगह पे लाने के बाद ये हमारी उंगली यहाँ आ चुकी है और अंगूठे को इसी की बैक पे रख देना है। यहाँ पे ये हमने रखा और पीछे इसको हमने घुमा दिया। ये हमारा कानों का मसा जो है वो मुकम्मल हो चुका है। इसके बाद हम क्या करते हैं, पाँव धोते हैं। पाँव धोते हुए भी उंगलियों का खलाल करना, नाखूनों का अच्छे अंदाज में ख्याल रखना, एड़ियों का ख्याल करना, क्योंकि ये जगहें अक्सर खुश्क रह जाती हैं। इसी अंदाज में मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत मुबारक वज़ू के बाद फिर दुआ वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो पढ़ता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरा कलमा जो है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इसके ऊपर उंगली उठाने का जिक्र कोई नहीं है, बस ये कलमा पढ़ना है और इस पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान के लिए जन्नत के दरवाजे, 8 दरवाजे खोल देता है। इसलिए इस नीयत के साथ इंसान अच्छे अंदाज में वज़ू करे और इस दुआ को पढ़े। बाकी और दुआएं भी मौजूद हैं। इस तरह गुस्ल का तरीका है। गुस्ल का तरीका बड़ा आसान है। अब कोई फौत हो जाता है ना घर के अंदर, किसी का बाप फौत हो गया, बेटा फौत हो गया, मौलाना साहब को तलाश कर रहे हैं, आओ गुस्ल दे दो, तुझे गुस्ल देना नहीं आता, खुद गुस्ल देना चाहिए, घर वाले अफराद को गुस्ल देना चाहिए। बहुत सारी चीजें होती हैं जो पर्दे में रखने वाली होती हैं। बाहर का कोई आएगा, वो देखेगा, उनको छुपा नहीं पाएगा, कहीं ना कहीं वो बात कर देगा। ये असल तरीका यही है कि घर वाले जो उसके करीबी हैं वो गुस्ल दे। अब गुस्ल इंसान सारी जिंदगी खुद करता रहा। जो इंसान जुनबी गुस्ल करता है, जो फर्जी गुस्ल इंसान करता है पाकी हासिल करने के लिए, वही गुस्ल मैयत को देना, उसमें कोई फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। उसी अंदाज में उसको जो है आगाज़ बस ये है कि उसके नाक और मुंह वो बंद हो चुके हैं, वो हमने पानी डालने के बजाय रुई के साथ उसकी सफाई करनी होती है। बाकी उसी तरह हमने बिस्मिल्लाह पढ़ के जो है हाथों को धोना है और उसी अंदाज में हमने मुँह की सफाई करनी है, नाक की सफाई करनी है, मुकम्मल चेहरे को अच्छे अंदाज के अंदर धोना है। ये बाजू जो हैं वो धोने हैं, मसा करवाना है, उसी तरह पाँव धोने हैं। पहले वज़ू करने से पहले जिस तरह हम इस्तंजा करते हैं उनका अच्छे अंदाज में इस्तंजा करवा लेना है। याद रखिए वज़ू के लिए इस्तंजा शर्त नहीं है। बाद साथियों के जहन में ये होता है कि मैंने वज़ू से पहले लाज़िमन इस्तंजा करना है, ज़रूरत है तो इंसान जो है वॉशरूम में जाएगा, अगर ज़रूरत नहीं है तो वॉशरूम में जाने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर इंसान की हवा खारिज हो जाती है, एक मरतबा ना ऐसे ही झगड़ा हो गया, वो कहने लगे कि हवा खारिज हुई इंसान की शर्मगाह से, अब तुम कहते हो वज़ू करके आ जाओ, ये क्या मसला हुआ? कम अज कम जहां से हवा खारिज हुई है उसको तो धो के आओ। उसको धोए बगैर कैसे वज़ू है? यानी ऐसे ही इंसान को जो है अपनी सुई नहीं अटका देनी चाहिए। बस इस्लाम ने हुक्म दिया तेरा वज़ू टूटा है और तेरा कुछ नहीं हुआ, बस तूने जाके वज़ू करके दोबारा वापस आ जाना है। जितना इस्लाम ने कहा है इंसान को उतना ही करना चाहिए। अब इंसान गुस्ल से पहले मुकम्मल नमाज वाला वज़ू करता है। गुस्ल से पहले क्या करता है? मुकम्मल नमाज वाला वज़ू करता है और उसके बाद उसने क्या करना होता है? अपने जिस्म के ऊपर पानी को बहाना होता है। हदीस में आता है कि 3 चुल्लू अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेते, एक चुल्लू को दाएं डालते, दूसरे को बाएं डालते, तीसरे को दरमियान में डालते और फिर बालों के अंदर खलाल करते, इनको मसल देते, यानी जड़ों तक पानी पहुंच जाता। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएं पानी बहाते, फिर बाएं पानी बहाते, फिर पूरे जिस्म पे पानी बहा लेते। 1 मरतबा बहा लें, 2 मरतबा बहा
बहा लें, 3 मरतबा बहा लें, जितनी आपकी ज़रूरत है। अगर इस गुस्ल के दौरान, क्योंकि आपने इस्तिंजा पहले कर लिया, वज़ू आपने कर लिया, ये वज़ू आप नमाज के लिए कायम भी रख सकते हैं, क्योंकि इस्तिंजा आप कर चुके हैं, आप अपनी शर्मगाहों को अच्छे अंदाज में धो चुके हैं, सफाई अपनी आप कर चुके हैं। अब ये गुस्ल है, अगर गुस्ल के दौरान आपका शर्मगाह को हाथ नहीं लगा, आपका हाथ शर्मगाह को नहीं लगा, तो आपका वज़ू ये कायम है, आप इसी वज़ू से नमाज पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपका हाथ शर्मगाह को टच हो चुका है, और अमूमन हो जाता है, अमूमन हो जाता है, तो फिर गुस्ल आपका मुकम्मल हो चुका है। आखिर पे आपने पाँव धोए या शुरू में जब वज़ू किया था उसी के साथ अगर सफाई है जगह की, उसी वक्त आप जो है वो पाँव को धो सकते हो। अब आपने आखिर पे अगर पाँव धोए हैं, आपका वो गुस्ल मुकम्मल हो चुका। अगर शर्मगाह को हाथ लगा था, आपने नमाज पढ़नी है, दोबारा क्या करना है, वज़ू करना है। अब गुस्ल के बाद आपका अगर वज़ू कायम है, फिर हम कलिमा पढ़ते हैं। अगर वज़ू ही नहीं रहा, फिर हम दोबारा मुसलमान होने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम पहले ही मुसलमान हैं। वो तो वज़ू के बाद की दुआ है, गुस्ल के बाद की दुआ नहीं है। वो किस चीज़ की दुआ है, वज़ू के बाद की दुआ है। इसलिए ये गुस्ल वाला तरीका बड़ा ही आसान है। ये अपने बच्चों को, जो जवान होने वाले बच्चे होते हैं, वालिदैन का हक़ है कि अपनी बेटियों को वालिदा बिठाए, अपने बेटों को बाप बिठाए। वज़ू का तरीका, सफाई करने का तरीका, ये मुकम्मल सिखाना। हमें शर्म आती है अपने बेटों के सामने ये बात करते हुए। हमारे बेटे को, हमारे बच्चों को हम खुद नहीं सिखाएंगे, वो कहीं और से सीखेगा और गलत कामों के अंदर पड़ेगा। वो कहाँ पड़ेगा, गलत कामों में चला जाएगा। अपने बेटों को बिठाकर इसमें शर्म ना करें, अच्छे अंदाज में सिखाएं कि बेटा सफाई किस अंदाज में करनी है। अगर ये काम हो जाए तो तूने क्या करना है, वो कपड़ा, लिबास जिसको वो मनी के कतरात लग जाते हैं, वो कपड़ा फेंकने के काबिल नहीं हो जाता कि वो धोया ही जाएगा, नहीं, उसको थोड़ा सा धो लो जहाँ लगी है, और उसी कपड़े को पहन करके नमाज पढ़ो। अब घर में सबको बताना है कपड़े फेंक करके मेरे साथ ये काम हुआ है, किसी को पता ही नहीं लगना चाहिए। अगर तूने कपड़ों को तब्दील भी करना है, तब भी उनकी सफाई करके उनको घर के अंदर रखना चाहिए, ताकि तेरी बहन है घर के अंदर, तेरी वालिदा है, कोई और बहू घर के अंदर मौजूद है, किसी को तेरे इस मामले का पता ना चले, तेरे कपड़े गंदों को कोई ना देखे। कम अज कम इंसान को इतना काम करना चाहिए, बल्कि कोशिश होनी चाहिए अगर वो लिबास बाकी साफ है तो इतना हिस्सा कपड़े का धो करके उसको दोबारा पहन लेना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर तो हमें ये मिलता है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको कपड़े से खुर्च दिया करते थे, मैं खुर्च देती थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी कपड़े में क्या कर लेते थे, नमाज पढ़ लेते थे। तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। इसी तरह अगर इंसान जुनबी है, इंसान ने नमाज के लिए वज़ू करना है, उसके पास पानी नहीं है, वो सफ़र पे है या हज़र में है, उसके पास पानी नहीं है, या वो बीमार इतना है कि पानी का इस्तेमाल करेगा तो जान को ख़तरा लायक होता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये यहाँ पे हमें रुख्सत दी है, फ़लम तजिदू माअन फ़तयम्ममू सईदन तय्यिबन फ़मसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम। तो तयम्मम कर लिया जाए मट्टी के साथ। मट्टी को हमारे लिए पाकी का ज़रिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बना दिया है। इंसान मट्टी के ऊपर हाथ मारे, दो चीज़ों का जिक्र अल्लाह ने किया है, फ़मसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम मिन, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह करके भी दिखाया, हाथ मट्टी के ऊपर मारे जाएं, या तो उनको इस तरह जाल लिया जाए, या फिर उनके ऊपर फूंक मारने का जिक्र भी आता है, दोनों हाथों में फूंक मार दी जाए। इस हाथ को दाएं पे और बाएं पे, ये हमने फेर दिया दोनों हाथों पे, दाएं पे फेरा और बाएं पे फेरा। इन दोनों हाथों को अब क्या करना है, चेहरे पे फेरना है मुकम्मल, जिस तरह हमने मुंह धोया था, अब इसको चेहरे पे फेर लेना, बस एक बार हमने इनको हाथों पे फेरा, और फिर हमने इन्हीं हाथों को, दोबारा मट्टी नहीं लगाई, वही मट्टी जो पहले मौजूद है उसको हमने ऐसे भी साफ किया, इस तरह फेरा, फिर भी ये कुछ ना कुछ साफ हो गई। अब इन्हीं हाथों को चेहरे पे फेरना है, और आपका जो तयम्मुम है वो मुकम्मल हो चुका है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, आपने दुआ पढ़ लेनी है। अब दूसरी ज़रब जो लगाई जाती है, एक ज़रब कहते हैं और लगाई जाए, और उस ज़रब से बाजुओं के ऊपर हाथ फेरे जाए। ज़रब से क्या किया जाए, बाजुओं पे हाथ फेरे जाएं। ये हदीस कमज़ोर है, ठीक नहीं है। बेहतरीन तरीका वही है कि एक ज़रब लगाई जाए और उसी ज़रब से हाथों पे मसा कर लिया जाए, और उसी ज़रब से, उसी से ही
منہ کے اوپر ہاتھوں کو پھیر دیا جائے تو یہ انسان کا تیمم حدیث کے مطابق مکمل ہو جاتا ہے۔ اسی انداز میں میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس صورت مبارکہ کے اندر، اس پارے کے اندر انصاف کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، یہ موضوع ہم نے کل بھی پڑھا۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں ایمان والو انصاف کو قائم کرنے والے بن جاؤ، ولا یجرمنکم شنآن، کل ہم نے کیا پڑھا تھا کہ گواہی دینے کی ضرورت پڑتی ہے، وہ گواہی تمہارے خلاف ہے، تمہارے والدین کے خلاف ہے، تمہارے قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہے، تمہارے اپنے دوستوں کے خلاف ہے، تم نے وہ گواہی حق پہ دینی ہے۔ آج بھی اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر یہی کہا، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، گواہی دیتے ہوئے خیال کرنا ہے کہ کہیں آپ کسی دشمن کی دشمنی کے اندر غلط گواہی نہ دے دینا۔ اب یہ جو لوگ ہیں یہ میرے اپنے ہیں، یہ میرے دشمن ہیں، جیسا بھی ہے میں نے ان کا ساتھ دینا ہے، یہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں۔ عدالتوں میں یہی ہوتا ہے، آج ہماری دنیا میں جو معاملات چلتے ہیں، ہم گواہیوں کے لیے جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے جو اپنے ہیں، جو لے کے جا رہے ہیں، ان کی گواہی دینی ہے۔ اب یہ نہیں پتا حق پہ وہ ہے یا یہ ہے، ہم نے کس کا ساتھ دینا ہے؟ جو حق پہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، فرمایا انصاف کرو، اعدلوا هو اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ رب العزت ہر چیز سے باخبر ہے۔ اسی انداز میں اس صورت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا تذکرہ کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے جنہوں نے قربانی کو جو ہے وہ پیش کیا، اللہ رب العزت نے ایک کی قربانی کو قبول کر لیا اور دوسری کی قربانی کو قبول نہ کیا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی، اب نام تو ہم مشہور پڑھتے ہیں حابیل اور قابیل، یہ نام قرآن کے اندر کہیں نہیں آئے، ہم بھی لیتے ہیں، یہ نام ان کے مشہور ہیں لے لیتے ہیں، لیکن قرآن کے اندر یہ نام کہیں پہ ذکر نہیں ہوئے، نہ ہی ہمارے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام بتلائے ہیں، بس یہ نام مشہور ہو چکے ہیں اور اسی طرح سارے یہ نام لیتے ہیں۔ برکیف ایک نے دوسرے کو کیا کر دیا، یہ کہا کہ میں تجھے لأقتلن، قتل کر دوں گا، قال انما يتقبل اللہ من المتقین، دوسرے نے کہا کہ اللہ رب العزت نے اگر تیری قربانی کو قبول نہیں کیا، اللہ تو متقین کی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ اللہ دلوں کو دیکھتا ہوا کہ کس نیت سے قربانی کی جا رہی ہے، اللہ پھر قربانی کو قبول کرتا ہے۔ لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ، وہ کہنے لگا میں تو تجھے قتل کروں گا۔ دوسرے بھائی نے کہا اگر تم قتل کرنا چاہتا ہے میں اپنا ہاتھ تیری طرف قتل کی غرض سے نہیں بڑھاؤں گا، کر لے، انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، انی اريد ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ کیوں؟ ایک انسان قتل کرنے والا، ایک قتل ہونے والا، دونوں کیوں جائیں گے؟ جو قتل ہوا ہے وہ بھی دوسرے کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اب یہاں پہ بھائی نے کیا کہا، اگر تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے میں قتل کے ارادے سے تیرے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کروں گا، کیوں؟ انی اريد ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار، میں یہ چاہتا ہوں تو اپنا گناہ اور میرا سارا لے کر کے جہنم میں چلا جائے۔ اللہ اکبر، اس انداز کے اندر وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اس نے قتل کر دیا۔ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا، اب پتہ نہیں چل رہا کہ بھائی کو لاش کو کیا کرے، اللہ رب العزت نے قوے کو بھیجا، اس نے کیا کیا، فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ، وہ آگے زمین کو کھردنے لگا، کھرچنے لگا تاکہ اپنے اس کو دکھائے کہ تو نے اپنے بھائی کو اب کیسے زمین کے اندر دفن کرنا ہے۔ اور وہ جب اس کوے کو دیکھتا ہے کیا کہتا ہے، قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، میں اس کوے سے بھی عاجز آ چکا ہوں، مجھے اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ میں اتنا کام ہی کر سکوں، فاواری سوءۃ اخی، میں اپنے بھائی کی لاش کو دبا سکوں، چھپا سکوں، فاصبح من النادمین، وہ پریشان ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے
یہاں آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا تذکرہ کیا ہے، ان کی قربانی کا تذکرہ اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ اسی انداز میں میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس صورت مبارکہ کے اندر جو فوجداری احکامات ہیں ان کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ فوجداری احکامات: انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا فی الارض، فرمائے جو زمین کے اندر فساد برپا کرنے والے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے والے، ویسعون فی الارض فسادا، زمین میں فساد برپا کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کا حل کیا ہے؟ ان یقتلوا، یا تو ان کو قتل کر دیا جائے، او یصلبوا، یا ان کو سولی پہ چڑھا دیا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم، یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیے جائے، من خلاف او ینفوا من الارض، یا ان کو اس زمین سے نکال دیا جائے، او ینفوا من الارض، ذالک لہم خزی فی الدنیا، فرمایا ایسے لوگوں کے لیے دنیا کے اندر بھی رسوائی ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اللہ رب العزت نے آخرت کے اندر عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فوجداری احکامات ہی بیان کرتے ہوئے فرمایا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ، جو چوری کرنے والا مرد ہے یا عورت ہے، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے۔ چوری کیوں کی ہے؟ ہاتھوں کو کاٹا جائے تاکہ دوسرے کو نصیحت ہو کہ اگر میں نے چوری کی مجھے بھی یہی سزا ملنی ہے، چوری والا معاملہ ختم ہو جائے۔ آج ہم کہتے ہیں لوگوں کے ہاتھ کاٹ دیں، اور بھائی جرم کو ختم کرنے کے لیے جو احکامات اللہ رب العزت نے دیے ہیں، جب تک ہم ان کی طرف نہیں آتے، ان کو نافذ نہیں کرتے، اس وقت تک میرے محترم بھائیوں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ، فرمایا یہی جزا ہے جو چوری کرنے والا شخص ہے۔ اللہ اکبر، میرے محترم بھائیوں، اسی انداز میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اسی فوجداری معاملات کو بیان کرتے ہوئے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، کل ندیم صاحب نے بھی سوال کیا تھا۔ اب کوئی انسان کسی کی جو ہے کسی جان کو قتل کر دیتا ہے، اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جاتا ہے، لیکن وہ قتل نہیں کرتا، اس کی آنکھ کو ضائع کر دیتا ہے، ناک کو ضائع کرتا ہے، والأذن بالأذن، کان کو ضائع کر دیتا ہے یا ناک کو کر دیتا ہے، والسن بالسن، وہ قتل نہیں کرتا لیکن اس کا دانت توڑ دیتا ہے، لیکن فرمایا والجروح قصاص، ہر زخم کے اندر اللہ رب العزت نے قصاص رکھ دیا ہے، ہر زخم کے اندر کیا رکھ دیا ہے؟ کسی کا قصاص 5 اونٹ ہے، کسی کا قصاص اس سے 10 اونٹ ہے، کسی کا 50 اونٹ ہے، کسی کی مکمل دیت ہے، یعنی یہ اعضاء انسان کے جتنے بھی ہیں، روح اللہ رب العزت نے والجروح قصاص، ہر ایک کا قصاص رکھا ہے۔ فمن تصدق به فهو كفارۃ له ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، اللہ رب العزت نے یہ جو احکامات دیے ہیں ان کے اوپر عمل کرنا، ان کے مطابق فیصلہ کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ افحکم الجاہلیہ یبغون ومن احسن من اللہ، سب سے بہترین حکم اللہ کا ہے کہ اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے، لیکن آج کے لوگ جو جاہلیت کے احکامات تھے ان کے اوپر عمل پیرا ہیں۔ افحکم الجاہلیت یبغون، اسی کو تلاش کرنے کے اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ یہ کوشش کرتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ فوجداری جو معاملات ہیں ان کا تذکرہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ فرمایا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے یہودیوں کے ساتھ دوستی کو منع فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، فرمایا وہ ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں، مومنوں تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، یہ تو ایسے لوگ ہیں جو تمہارے دین کے اندر ہنسی مذاق کرتے ہیں، تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، تم ان سے دوستی کیسے کرتے ہو؟ فرمایا وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ مومن کا دوست جو ہے وہ مومن ہوتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے میرے محترم بھائیوں ان کی دوستی سے اس بارے کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے
عیسائیوں کے جرائم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، انہوں نے کہا مسیح ابن مریم، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، وہی اللہ ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہہ دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے خدا کا مقام دے دیا۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ، لیکن ان سے کہا کیا گیا تھا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، ربی و ربکم۔ عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے وہ میرا رب ہے، تمہارا رب ہے، تم اسی کی عبادت کرو، لیکن انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو رب بنا لیا۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے اللہ رب العزت اس پر جنت کو حرام کر دیتے ہیں۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، پھر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ تین میں سے تیسرا ہے، یہ تین میں سے کیا ہے؟ تیسرا ہے۔ یہ عقیدہ اللہ رب العزت نے اس کا بھی رد کیا، وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ وہ تو اکیلا ہی الہ ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیو، اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی کو بھی منع فرمایا اور ان کے عقائد کو بھی اللہ رب العزت نے واضح طور پہ بیان کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں احکامات کو سمجھ کر ان کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد